السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجیے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 29 محرم الحرام۔ قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے شرکس، نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشیں پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہیلا بہانہ بنا کر لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت پر قوم کا کوئی اثر نہ ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر سگر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چینخ نے سارے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں۔ ان کے بہت سارے فوائد یہ ہیں: پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہم سب بھائی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، گھروں کے باہر، جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں پر کم سے کم چھوٹا موٹا درخت جھاڑ ضرور لگائیں، اپنے گھروں میں لگائیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس لیے درخت لگانے کی مہم بھی چلائیں تاکہ ہمارے دیش میں جو ہے بیماری سے حفاظت ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ غریب و مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔ آج کل ہم سب کو الٹا ہے، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور امیروں کو بار بار عیادت کرنے جاتے ہیں، بار بار دیکھ بھال، بار بار خیریت پوچھتے ہیں امیروں سے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 3 اہم خصلتیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے: کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہو جاتا ہے، اور جب اس کے مقابل کے پاس کوئی آتا ہے تو دوسری قسم کی باتیں کرتے رہتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ صحابہ کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنائیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب جہنمی
سفر جل سے دل کا علاج، رسول اللہ نے فرمایا سفر جل یعنی بہی کھاؤ، کیونکہ یہ دل کو راحت قوت پہنچتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بھی بڑھاتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔